اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد قال سیدی و مولائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستدفن بضعۃ منی بأرض خراسان لا یزورها مؤمن الا اوجب اللہ لہ الجنہ وحرم جسدہ علی النار وقال ایضا ستدفن بضعۃ منی بأرض خراسان ما زارها مکروب الا نفس اللہ کربتہ ولا مذنب الا غفر اللہ ذنوبہ۔ عزیزان محترم، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی زیارت کی فضیلت کے حوالے سے ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور اب تک ہم آپ کی خدمت میں حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی لسان مبارک سے کچھ ایسی احادیث نقل کر چکے ہیں جو حضرت کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں خود حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ آج ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے جانی ہونے والے نورانی کلمات کو، حدیث نورانیہ کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ اس حدیث کا صدر یعنی آغاز ایک جیسا ہے، جبکہ ذیل حدیث دو حدیثیں ہیں، ان کا ذیل آپس میں مختلف ہے۔ پہلی حدیث جسے میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں کتاب الوافی جلد نمبر 14 ہے، اور صفحہ نمبر 1551 پر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں ستدفن بضعۃ منی بأرض خراسان، کہ عن قریب میرے وجود کا ایک ٹکڑا سرزمین خراسان میں دفن ہوگا۔ لا یزورها مؤمن، یعنی کوئی بھی مؤمن اس کی زیارت نہیں کرے گا، الا مگر یہ کہ اوجب اللہ لہ الجنہ، خداوند متعال اس پر جنت کو واجب قرار دے دے گا۔ وحرم جسدہ علی النار، اور خداوند متعال اس کے جسم کو آتش جہنم پر حرام قرار دے دے گا۔ اور دوسری روایت جسے میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں کتاب وسائل الشیعہ ہے، جلد نمبر 10 ہے، اور صفحہ نمبر 437 پر رسول خدا کا یہ نورانی کلام موجود ہے، جس میں حدیث کا آغاز پہلے والی حدیث سے جو میں نے الوافی سے نقل کی اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن ذیل حدیث اختلاف رکھتا ہے۔ اس حدیث میں بھی رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں ستدفن بضعۃ منی بأرض خراسان، عن قریب میرے وجود کا ایک حصہ سرزمین خراسان میں آ کر دفن ہو جائے گا۔ ما زارها مکروب الا نفس اللہ کربتہ، یعنی کوئی بھی پریشان حال شخص اس بضع منی کی آ کر، یعنی میرے وجود کے حصے کی آ کر زیارت نہیں کرے گا، مگر یہ کہ اسے خداوند متعال اطمینان قلبی عطا کرے گا اور اسے سکون قلبی عطا کرے گا۔ لہٰذا وہ افراد جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، وہ افراد کہ جو ذہنی طور پر ٹینشن میں مبتلا ہیں، رسول خدا انہیں نسخہ عطا فرما رہے ہیں کہ وہ آئیں اور بضع منی یعنی حضرت علی ابن موسیٰ الرضا جو رسول خدا کے وجود کا حصہ ہیں اور سرزمین خراسان میں مدفون ہیں، آ کر ان کی زیارت کریں،
خداوند متعال انہیں ذہنی سکون اور قلبی سکون عطا کرے گا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا مُذْنِبٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ، اور کوئی بھی گناہگار شخص آ کر میرے اس بضع منی یعنی میرے اس وجود کے حصے کی آ کر زیارت کرے گا، خداوند متعال اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کی بہت فضیلت روایات میں، روایات معصومین میں بیان ہوئی ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک واقعہ بھی لے کر آیا ہوں۔ یہ واقعہ نقل کرنے والے راوی کا نام ہے موسیٰ بن یسار۔ یہ راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ہمراہ شہر طوس کے قریب آیا، اور ابھی شہر طوس کی دیواروں کے ہم قریب ہی پہنچے تھے کہ ہمیں شہر کے اندر سے گریہ و زاری کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ظاہری بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ قدیم میں شہروں کے دیواریں ہوا کرتی تھیں، باقاعدہ دروازے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ موسیٰ بن یسار کہتے ہیں کہ ہم شہر کے قریب پہنچے تو ہمیں دیوار کے اس طرف سے شہر کے اندر سے گریہ و زاری کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ تو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک میت کو تشییع کیا جا رہا ہے، ایک جنازے کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں نے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اترے ہیں اور آگے بڑھ کر حضرت نے اس جنازے کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے، اور اس جنازے کو ایسے اٹھایا اور اس جنازے سے ایسے لپٹ گئے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ پھر میں حضرت میری طرف متوجہ ہو کر، موسیٰ بن یسار کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی، اے موسیٰ، یعنی ہم موسیٰ کو پیغام دے رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے کہ اے موسیٰ، جو کوئی بھی ہمارے شیعوں میں سے کسی کی تشییع کرے گا، خداوند متعال اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اسے گناہوں سے پاک کر دے گا، اور ایسا پاک کر دے گا جیسے ابھی متولد ہوا ہو اور ابھی پاک و پاکیزہ پیدا ہوا ہو، یعنی کسی قسم کا گناہ اس کی گردن پر موجود نہ ہو۔ پھر موسیٰ بن یسار کہتے ہیں کہ جب اس میت کو تدفین کے لیے قبر کے قریب لے جایا گیا اور وہاں لے جا کر رکھ دیا گیا، تو حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اپنے دست شفقت کو اس میت کے سینے پر رکھا اور فرمایا کہ فلانی، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، اور تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ اب تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو موسیٰ بن یسار جو اس تمام واقعے کو نہایت ہی تعجب کے ساتھ مشاہدہ کر رہے تھے، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یبن رسول اللہ، کیا آپ اس متوفی کو جانتے ہیں؟ جبکہ آج تک ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوئے، یعنی شہر طوس میں ہم آئے نہیں ہیں، تو ظاہری طرق سے اور ظاہری طریقوں سے آپ اس شخص کو نہیں پہچان سکتے کہ یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، اس کی کیا جو روٹین ہے زندگی کی، آپ اس کو ظاہری طریقے سے تو نہیں پہچان سکتے، تو آپ اسے کیسے پہچانتے ہیں؟ تو امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا ایک ایسا جواب دیتے ہیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مؤمنین کے لیے ایک لمحہ فکریہ کا کردار ادا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے شیعوں کے اعمال ہر صبح و شام ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں؟ یعنی میں کوئی بھی عمل کروں، میرے امام کی خدمت میں اس کی رپورٹ پہنچتی ہے، چاہے صبح کو عمل انجام دیا ہو، چاہے شام کو عمل انجام دیا ہو۔ میری زندگی کی رفتار میں،
روٹین میں انجام دیے جانے والے ہر عمل کی امام کو جب رپورٹ پہنچتی ہے اور گزارش پہنچتی ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس سے امام معصوم کے دل کو اور وجود کو کیسی ان پر کیفیت طاری ہوتی ہوگی اپنے شیعوں کے اعمال کو مشاہدہ کرتے ہوئے۔ لیکن امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر صبح و شام ہمارے شیعوں کے اعمال کو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ان اعمال میں جو کوتاہی ہوتی ہے تو اس کوتاہی کی بنیاد پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے اس شیعہ کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر ہمارے شیعوں کے اعمال میں کوئی بلندی درجات موجود ہو تو ہم اس شخص کی جانب سے خداوند متعال کے حضور شکر بجا لاتے ہیں۔ یہ واقعہ روایت کی صورت میں کتاب بحار الانوار جلد نمبر 49 صفحہ نمبر 98 اور حدیث نمبر 13 کے اندر آپ اسے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہم واپس اپنے اسی موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم زائرین سے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ وہ زائرین جو حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے مشہد الرضا تشریف لاتے ہیں، انہیں کن نقاط کی رعایت کرنی چاہیے۔ گو کہ ہم یہ وہ نقاط آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جسے ہم نے مشہد مقدس میں گزشتہ چند سالوں سے زائرین کے ساتھ جو ارتباط ہے اس میں مشاہدہ کیا ہے، اور میں عرض کر چکا کہ ہمیں قائد ملت جعفریہ حضرت آیت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی کی جانب سے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ ہم زائرین کے مسائل کو مشاہدہ کریں، تو بطور معمول زائر ہم سے اس وقت رابطہ کرتا ہے جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ کوئی بھی زائر اس سرزمین طوس میں، اس مشہد مقدس میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، لہٰذا بطور عام بطور روٹین زائر آتے ہیں، اپنی زیارت کرتے ہیں، اپنے تمام مسائل کو انجام دیتے ہیں، اور ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ لیکن خدائے نخواستہ اگر کسی زائر کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر کسی زائر کی کوئی پولیس میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی چوری چکاری سے متعلق یا کوئی ایکسیڈنٹ سے متعلق، تو ایسے مراحل میں وہ اپنے ان جاننے والوں سے رجوع کرتے ہیں کہ جو مشہد الرضا میں ان کے جاننے والے ہیں، یہ حرم مطہر حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا میں رجوع کرتے ہیں، یا پاکستان میں اپنے عزیز و اقارب سے رجوع کرتے ہیں، تو وہ تمام جن افراد سے بھی رابطہ کرتے ہیں وہ سب کے سب انہیں ہماری طرف ارجاع دیتے ہیں کہ جائیں دفتر قائد ملت جعفریہ سے رابطہ کریں اور ان کے سامنے اپنی مشکل کو پیش کریں تاکہ وہ اس سلسلے میں اپنا ممکنہ تعاون آپ کے ساتھ جو ہے وہ کر سکیں۔ اور ہم عرض کر چکے کہ مختلف نوعیت کے کیسز، مسائل، مشکلات، ان سے ہم زائرین کو دوچار دیکھتے ہیں، اور جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے ہم ان زائرین کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور یہ پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہم مالی تعاون نہیں کرتے، چونکہ ہم خود ایک ایسا ادارہ ہیں کہ جو مالی اعتبار سے کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا، اور شخصی طور پر تمام افراد جو مشہد میں مقیم ہیں اور دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ طالب علم ہیں، کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے مالی اعتبار سے، اپنا قیمتی وقت دے سکتے ہیں بعض مسائل میں، لیکن بسا اوقات اپنا قیمتی وقت بھی دینا دشوار ہو جاتا ہے، چونکہ زائرین کے مسائل ہی بسا اوقات ایسے پیچیدہ بن جاتے ہیں کہ ایک طالب علم اپنا وقت بھی انہیں نہیں دے پاتا۔ لہٰذا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، یا ہمارے جو دوستان جو ہم سے وابستہ ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زائرین کی جہاں تک ممکن ہو سکے رہنمائی کریں۔ لہٰذا ایسے میں ہم بارہا علماء کرام سے، بزرگان سے، شخصیات سے ان مسائل کا
تذکرہ کر چکے ہیں کہ زائرین کی مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے باقاعدہ ایک سیٹ اپ کو تدوین کیا جائے، چاہے اسے حکومت پاکستان تدوین کرے، چاہے ایران کی سرزمین کے اندر حکومت ایران تدوین کرے، چاہے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیۃ وثنا کا حرم جو زائرین کے امور کا متولی ہے اور باقاعدہ اس حرم کو زائرین نزورات دیتے ہیں، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ زائرین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ لہٰذا ہم ان اداروں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ہم زائر کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور عرض کر چکے کہ اب تک مختلف کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں جن کا ریکارڈ ہمارے آفس میں موجود ہے۔ انہی کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی ریکارڈ کو بنیاد بناتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں زائرین کے لیے کچھ رہنما نکات بیان کر رہے تھے۔ آج جو میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا امام رضا سے متعلق، اس واقعے میں حضرت امام رضا خود اس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں اور توجہ دلا رہے ہیں اپنے شیعوں کو کہ کوئی بھی شخص ہمارے کسی شیعہ کی اگر تشیع کرتا ہے تو خداوند متعال اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے اس چیز کو مشاہدہ کیا ہے کہ اگر زائرین کے کاروان میں کسی قافلے میں کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو بسا اوقات، یعنی ہمیشہ ایسے نہیں ہے، بسا اوقات ہم نے ایسے مشاہدہ کیا ہے کہ قافلے کے افراد اس میت کے قریب جاتے ہوئے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں۔ نہیں معلوم، شاید ان کو یہ خوف ہو کہ کہیں اس کے قریب جائیں تو امام رضا کہیں ہمیں بھی اس کے ساتھ یہاں پر مشہد میں نہ رکھ لیں، لہٰذا کسی قسم کا تعاون کرنا اس سے وہ دریغ کرتے ہیں۔ میت کو کاندھا دینا، میت کو اٹھا کر ایمبولنس میں ڈالنا، لہٰذا نہایت ہی افسوس کے بس اوقات مواقع ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک آدمی اور اس میت کا ایک وارث میت کو حمل کرنے میں صرف 2 آدمی، جبکہ میت کو منتقل کرنے کے لیے 4 افراد کا ہونا حد اقل ضروری ہے، اور اگر میت جسامت کے اعتبار سے ضخیم ہے تو 4 افراد کے لیے بھی نہایت ہی دشوار ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک میت ایسی ہمیں ملی کہ جو نہایت ہی عظیم الجثہ شخصیت ہے، یعنی متوفی صحت مند آدمی تھے اور ان کا کوئی وارث موجود نہیں تھا، ایک بھتیجا تھا، اور میں ان کے جو کفن دفن سے متعلق مسائل تھے ان کو ڈیل کر رہا تھا۔ کسی ایرانی نے اس میت کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی زائر نے اس میت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور ہم 2 افراد اس میت کو حمل کرنے کے لیے تھے جو نہایت ہی دشوار تھا، اور مجبوراً ہم نے اس کے تابوت کو گھسیٹ کے منتقل کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس قدر دشوار ہے یہ مرحلہ۔ اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ شدید برف باری تھی اور میت کی تدفین کے لیے صرف ایک میں تھا اور ایک اس میت کا عزیز تھا جو کسی تہران سے ظاہراً آیا تھا، یعنی اس کے ساتھ کوئی زائر بھی نہیں تھا، تہران سے اس کا کوئی ایک عزیز آیا تھا، قافلے والوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا تھا۔ مشہد سے صرف میں تھا اور ایک تہران سے اس کا عزیز آیا تھا اور شدید برف پڑ رہی تھی، اور ایسی حالت میں ہم 2 آدمیوں نے اس میت کو سپرد خاک کیا۔ تو عزیزان، یہاں زائرین کے لیے بھی ایک توجہ کا مقام ہے کہ ہر آدمی نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو اگر آج ہمارے قافلے میں اور کاروان میں کسی زائر کا انتقال ہو چکا ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ ہم اپنی شاپنگ کو ٹال دیں اور اپنی دوسری جانبی مصروفیات کو ترک کر دیں، حتیٰ اگر زیارت بھی ہے تو ہمیں ترک کر دینی چاہیے۔ ہمیں اس زائر کے جو کفن دفن ہے اس سے متعلق اقدامات کرنے چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس میں کردار ادا کریں گے تو یہ زائر امام رضا کا ہے، ہمیں وہ تمام ثواب زیارت کا جو حرم مطہر میں جا کر ملنا تھا وہ ہمیں اس زائر کے ساتھ تعاون کرنے سے مل جائے گا۔ چونکہ امام رضا علیہ السلام سے متعلق گزشتہ روز اور اس سے گزشتہ روز جو میں واقعات نقل کر چکا اور جو آج واقعہ
آپ کی خدمت میں نقل کیا، ان تمام کی روشنی میں حضرت رضا خود بنفس نفیس اس زائر کے اس آخری رسومات میں موجود ہوتے ہیں، تو ہم حرم مطہر جو اس زائر کو چھوڑ کر وہاں چلے جائیں یا بازاروں میں شاپنگ کرنے لگ پڑیں یا اپنی دوسری غیر ضروری ضروریات کے پیچھے چلے جائیں، تو یہ ہماری ناانصافی ہے اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک مسافر کے ساتھ۔ دوسرا موضوع جسے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور جسے ہم نے مشاہدہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب زائر مشہد الرضا آتا ہے اور مختلف سواریوں پر سوار ہوتا ہے اور ٹرانسپورٹ کا انتخاب کرتا ہے، تو ہماری یہ تجویز ہے کہ پرائیویٹ گاڑیوں میں سفر کرنے سے اجتناب کریں۔ یعنی سڑک پر کوئی بھی گاڑی جا رہی ہے، آپ اسے ہاتھ دے کر روک کر اس میں بیٹھ جائیں، یہ کوئی بھی شخص آپ کے سامنے آئے اور آ کر بریک لگائے اور آپ کو کہے آئیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں اور آپ اس پہ سوار ہو جائیں، یہ نہایت ہی خطرناک مرحلہ ہے۔ آپ اس جو گاڑی پر سوار کرنے والا جو ڈرائیور ہے اس کی نیت سے باخبر نہیں ہے کہ یہ کس غرض و غایت سے اور کس نیت سے آپ کو سوار کر رہا ہے۔ لہٰذا ایسے مسائل میں ہم نے حوادث بھی دیکھے ہیں، مشکلات بھی دیکھی ہیں، زائرین کے ساتھ ڈکیتی کے واقعات بھی دیکھے ہیں۔ لہٰذا یہاں زائرین کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اگر سفر کرنا ہے کسی بھی جگہ، یعنی اپنے ہوٹل سے اگر حرم تک بھی جانا ہے، تو کسی قسم کی پرائیویٹ جو سروس ہے یا گاڑی ہے اس کا استعمال نہ کریں، اور حمل و نقل کے عمومی ذرائع جیسے مثلاً بس ہے، میٹرو ہے، ٹیکسی ہے، اور جس طرح آپ کے پاکستان میں کریم ٹیکسی ہے، ایران میں بھی اسنیپ ہے، ٹیپسی ہے، ان کی جو ایپس ہیں وہ آپ باقاعدہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل پر، اور وہاں سے نقشے کے ذریعے سے آپ نے جہاں جانا ہو وہاں آپ ان گاڑیوں کے ذریعے سے اپنا سفر کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کا سفر بھی اطمینان بخش ہو، اور سفر میں کسی قسم کی بھی اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، یعنی آپ کی کوئی قیمتی چیز گاڑی میں رہ جاتی ہے، تو آپ باقاعدہ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ میری فلاں چیز گاڑی میں رہ گئی ہے، اور وہ ڈرائیور آپ تک اس کو پہنچا دے گا۔ یہاں اس بات کی طرف بھی آپ توجہ کریں، جو دو نکات ہیں جنہیں میں آپ کی خدمت میں سفر کے دوران بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہم جب کسی اسکول کے زمانے میں تھے تو وہاں ہمارے ایک بزرگ نے ہمیں یہ بات کہی کہ ڈرائیور طبقہ کسی قوم کی ترجمانی نہیں کرتا ہے، لہٰذا اگر ڈرائیور آپ کے ساتھ بدرفتاری کرتا ہے تو آپ اس شخص کی بدرفتاری کو پوری ملت ایران کے اوپر نہ ڈال دیں کہ ایرانی قوم ایسی ہے، یہ گناہ ہے۔ اور بطور معمول ہم اپنی زندگی میں جب کسی کی برائی کرتے ہیں تو ایک کلی قاعدہ بیان کر دیتے ہیں کہ مثلاً ایرانی ایسے ہیں، پاکستانی ایسے ہیں، افغانی ایسے ہیں۔ تو عزیزان، یہ جو کلی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ فلانی ایسے ہیں، اور اس میں کوئی نامعقول یا نامناسب نسبت اس قوم کی طرف اگر دی جاتی ہے، تو چونکہ اس قوم میں اچھے افراد بھی موجود ہوتے ہیں، تو یہ 100% غیبت ہے اور گناہ کبیرہ ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کریں۔ لہٰذا وہی فارمولہ کہ ڈرائیور طبقہ کسی قوم کی ترجمانی نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کو مشکل پیش آئی ہے تو دوسرا نکتہ یہ ہے کہ آپ کو جو مشکل پیش آئے تو فوراً آپ 110 نمبر پولیس پر رابطہ کریں، انہیں اطلاع دیں۔ اگر آپ بس پر سوار ہیں تو آپ اڈے پر پہنچنے کے بعد پہلا کام جو کریں وہ جائیں کہ اس بس سے متعلق کمپلین باقاعدہ مکتوب کروائیں کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، یا اگر کسی کمپنی نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا ہے تو اس کمپنی کے خلاف کمپلین کرائیں، چونکہ بس کسی کمپنی سے تعلق رکھتی ہے، ٹیکسی کسی کمپنی سے تعلق رکھتی ہے، تو آپ اس کے خلاف بھی کمپلین درج کروا سکتے ہیں۔ اور اس کمپلین کے درج کروانے کا بس اوقات زائرین کہتے ہیں کہ ہم کیوں اپنے لیے درد سر لیں۔ عزیزان محترم، اگر آج آپ کسی کے لیے کمپلین کریں گے تو کل جو دوسرا زائر آئے گا اس کو یہ مشابہ مشکل سے نجات مل جائے گی، یعنی اسے اس مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ایسے مسائل میں زائرین
جو ہے وہ توجہ کریں. حتیٰ اگر کوئی شخص آپ کو مہنگی چیز بیچتا ہے، یعنی 1000 روپے کی چیز آپ کو 10,000 میں کسی نے بیچ دی، آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، تو آپ فوراً کمپلین کریں اس دکاندار سے متعلق، تاکہ آئندہ وہ کسی کے ساتھ ایسی زیادتی نہ کرے. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کا مال واپس مل جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس زائر کو جو ہے جو بعد میں آئے گا کسی کے ساتھ ایسا فراڈ یا ایسی کوئی مشکل اس کے ساتھ پیش نہیں آئے گی. اور ایک اور نقطہ جو آخر میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے جسے ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ اگر آپ ایران میں تاریخی مقامات کا سفر کر رہے ہیں اور وہاں کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں، یا قدرتی مقامات کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سیر و تفریح، یعنی عجائب گھر جا رہے ہیں یا مختلف پارکوں میں جانا چاہ رہے ہیں یا مختلف تاریخی مقامات میں آپ جا کر ان کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسے شخص کو اپنے ساتھ رکھیں جسے فارسی زبان پر عبور ہو، جسے ہم کہتے ہیں گائیڈ، مترجم. اسے اپنے ساتھ ضرور رکھیں تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کرے. اور اس بات پر توجہ کر لیں، وہ تمام افراد جو ایران کا سفر کرتے ہیں ان کا یہی شکوہ ہوتا ہے کہ ہم انگلش میں بات کرتے ہیں اور ایرانیوں کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اس فارمولے کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایرانیوں کو انگلش نہیں آتی ہے، یہ انگلش بولنا نہیں جانتے، لہٰذا آپ لاکھ کہیں کہ ہمیں انگلش آتی ہے اور یہ انگلش نہیں سمجھتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنے تمام مراحل میں اپنے ساتھ اپنا فارسی زبان کا گائیڈ رکھیں، یا ایسی ایپس رکھیں کہ جو زبان کو ترجمہ کر دیتی ہیں فارسی زبان میں. تو اگر آپ کے موبائل میں کوئی ایسی ایپ ہو تو آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنا ما فی الضمیر اس میں ڈال کر سامنے والے مخاطب تک اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں، یا وہ آپ سے جو بات کرتا ہے اسے اس ایپ میں ڈال کر اس کی بات کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ مرحلہ دشوار ہے، ہر زائر کے پاس ایسی ایپس نہیں ہوتی ہیں یا انہیں استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. تو ایسے میں بہترین راستہ وہی مترجم اور گائیڈ کا ہے کہ اسے اپنے ساتھ رکھا جائے. ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام زائرین کے سفر کو بے خطر کرے اور انہیں اس سفر زیارت میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور ایسے میں ان مخیر حضرات کی توجہ بھی ان مسائل کی طرف متوجہ کروانا چاہتا ہوں. گزشتہ روز بھی ہماری علامہ سید ناظر عباس تقوی سے ملاقات تھی اور اس میں بھی ہم نے زائرین کو درپیش مشکل مسائل اور مشکلات کا تذکرہ کیا، تفصیلی اس میں گفتگو ہوئی اور یہ طے پایا کہ ہم مخیر حضرات کی توجہ بھی اس مسئلے کی طرف مبذول کرائیں گے کہ سفر زیارت کے دوران اگر زائر کو مشکل پیش آ جاتی ہے تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ادارے جو دفاتر قائد ملت جعفریہ کے عنوان سے کام کر رہے ہیں ان پہ اعتماد تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دفاتر مالی تعاون نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا سفر میں وہ افراد کے جن کی چوری ہو جاتی ہے، جن کے اموات ہو جاتی ہیں، جن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ان افراد کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے مخیر افراد کو اپنی جو توجہ ہے وہ اس مطلب کی طرف مبذول کرنی چاہیے. اس سلسلے میں ایک فنڈ باقاعدہ قائم ہونا چاہیے کہ جس میں وہ مخیر حضرات اپنا تعاون اس میں شامل کریں تاکہ زائر کو اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے. اور میں یہ بیان کر چکا کہ متعلقہ ادارے اس سلسلے میں تعاون نہیں کرتے، کہ جو ہمارا ایک گلہ ہے اور ہمارا ایک شکوہ ہے. ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کے آوان و انصار میں ہمیں شمار فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.